من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ماہ مبارک کی نورانی ساعتیں جاری و ساری ہیں اور اب بہت کم وقت رہ گیا ہے اس مقدس مہینے کے مبارک لمحات کا۔ یقیناً یہ مہینہ جو رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بشارتیں لے کر آتا ہے، تو جو مسلمان اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اس مقدس مہینے کے روزے، عبادات کی کثرت، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، غرض یہ کہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے میں اس پر اپنے فضل و کرم کے مطابق رحمتوں کی بھی برسات فرماتا ہے۔ یہ مہینہ جب ہم سے رخصت ہوتا ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے سب سے بڑی وجہ خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس مقدس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اب انسان کے گناہوں میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اس مہینے کے جانے کے بعد کیونکہ یہ شیاطین پھر آزاد کر دیے جاتے ہیں اور پھر یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان شیاطین کے ساتھ ساتھ انسان کا نفس امارہ یہ بھی اسے برائی کی طرف مبتلا کرنے کی سعی کرتا ہے۔ انسان کی خواہشات کہ جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ حرام و حلال کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں یک بارگی اس مقدس مہینے کے جانے کے بعد ایک مومن پر حملہ آور ہوتی ہیں، تو اس وقت شیاطین کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے، اپنی خواہشات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس مقدس مہینے میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اس مہینے کے جانے کے بعد بھی وہ اپنی توفیق سے ہمیں عبادت پر گامزن رکھے۔ جو عبادات کی کثرت ہم اس مقدس مہینے میں کرتے رہے، اب یہ نہ ہو کہ ان کے اندر کمی آ جائے۔ اگر انسان اپنی ان عبادات میں بڑھانے کی صورت پیدا نہیں کر سکتا تو کم از کم جتنی باقاعدگی کے ساتھ اس مہینے میں نمازیں ادا کر رہا تھا، جماعت کی پابندی کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا تھا، ذکر و اذکار کر رہا تھا، تو یہ مہینہ جانے کے بعد بھی کم از کم یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے۔ تو یہ دعا رب العالمین کی بارگاہ میں انسان ان مقدس لمحات میں کرے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنی کوشش بھی جاری رہنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تاجر جب تجارت کے معاملات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں
وہ اپنی تجارت کے معاملات کے بارے میں پہلے سے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اب اس کے بعد اس طرح سے مجھے اپنا مال اس جگہ پر لگانا ہے، وہاں سے یہ کام مجھے کرنا ہے، پھر مجھے اتنا نفع اس کام سے ملے گا، تو وہ پورے گویا کے سال کی پورے سیزن کی منصوبہ بندی کر لیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اسی طرح اس مقدس مہینے میں آئندہ آنے والے 11 مہینوں کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اپنے یہ ایام گزاروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم مجھ پر ہوا کہ یہ مقدس مہینہ مجھے اس نے عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری یہ امت جان لیتی کہ اس مقدس مہینے کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کے اندر کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی ہمارے لیے رمضان بن جائے۔ تو گویا کہ جب ہم اس کی قدر کو پہچانیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی عبادات کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو توفیق عطا فرمائے گا۔ تو جس طرح ایک تاجر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے آئندہ کے لیے، تو ایک مسلمان کو بھی اس مقدس مہینے میں منصوبہ بندی کر لینی چاہیے کہ اب ایسا نہ ہو کہ عید کے دن جیسے ہی شیطان آزاد ہو میں کہیں لہو و لغویات میں مشغول نہ ہو جاؤں، میں کہیں برائیوں کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ شیطان یک بارگی ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، اسی طرح اس کی خواہشات اسے ابھارتی ہیں، اور بعض بے وقوف اور نادان لوگ تو اس مہینے کے ان ایام میں جو اختتام پر ہوتے ہیں، یعنی 1 یا 2 روزے باقی رہ جاتے ہیں، یا اس سے بھی مطلب پہلے باقاعدہ وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ عید آئے اس کے بعد ہم معاذ اللہ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے، عید کے بعد یہ معاملہ کریں گے، عید کے بعد یہ سب کچھ کریں گے، گویا کہ گناہوں کی منصوبہ بندی تیار کی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک غافل انسان، ایک ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جب وہ منصوبہ بندی کرتا ہے تو ایک سچے مومن کو بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ اگر ہم سے رخصت ہو بھی گیا، اور یہ تو ہو جائے گا کہ وقت رکتا نہیں ہے، وہ چلا جائے گا یہ مہینہ، اس کے بعد ہمیں اپنے جو ایام گزارنے ہیں تو نہ تو ہماری نمازوں میں کوئی کمی آنی چاہیے، جس طریقے سے پہلے ہم پڑھتے تھے اسی طرح کثرت کے ساتھ نوافل کی کثرت کریں، عبادات جو ہے ان کے اندر کوشش کریں، خصوصاً فجر کی نماز جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ مہینہ جانے کے بعد فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان اگر کوشش کرے تو جس طریقے سے اس مہینے میں وہ اٹھ سکتا ہے تو گویا کہ بعد میں بھی وہ اٹھ سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف انسان اپنی غفلت کی وجہ سے یہ معاملات کرتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو ابتدا میں نے پڑھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی میں جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے وہ سارے کے سارے رب کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب، گناہوں سے تائب ہونے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانے والا، یہ کیسا شخص ہے؟ یعنی جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، وہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر جھک گیا کہ یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں پہلے سرزد ہو چکی اب نہیں کروں گا، اس نے سچی توبہ رب کی بارگاہ میں کر لی۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے انعام کیا ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح اس آدمی پر چھما چھم برستی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا کمن لا ذنب لہ، ایسا جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب گویا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں سرے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب توبہ کی شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم رجوع اللہ کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کو پانے کے لیے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے سچی توبہ ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔
یہ گناہوں سے تائب نہ ہونا یہ منافق کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالوں کے ساتھ مسائل کی وضاحت فرمائی، اس لیے کہ مثال یہ انسان کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ گناہ کو کیسا سمجھتا ہے۔ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا اور بشری تقاضے کے تحت انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہو گیا، اب گناہ سرزد ہونے کے بعد یہ اسے کیسا سمجھ رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ جیسا کسی مقام پر یہ بیٹھا ہے، اس کے سر پر پہاڑ ہے، یہ پہاڑ گرے گا اور اسے جو ہے وہ کچل دے گا۔ مومن اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ اب یہ مجھ سے گناہ ہوا، یہ گویا کہ ایسا کہ جیسا میں اس پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں کہ یہ مجھے کچل دے گا۔ وہ فوراً رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی مثال سرکار نے بیان فرمائی کہ وہ گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے، اس سے جھوٹ سرزد ہو جائے تو اسے بھی پہاڑ سمجھتا ہے، کسی کی غیبت کرے تو اسے بھی پہاڑ سمجھتا ہے، چغلی کھائے تو اسے بھی پہاڑ سمجھتا ہے، کسی کا حق مارے تو اسے بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر گناہ کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی مثال بیان کی، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال کیا ہے، منافق گناہ کو کیسا سمجھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ منافق اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اسے اڑا دیا، گویا کہ اس کے نزدیک کوئی گناہ کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، وہ گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اب اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ مثال سرکار نے مومن اور منافق کی دی ہے کہ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے کہ میں کہیں یہ گناہ کر بیٹھا تو کچلا جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا، دنیا کے اندر بھی بربادی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور منافق جو ہے وہ گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ایسا کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اس نے اسے اڑا دیا۔ تو اگر ہم اس حدیث کے آئینے میں اپنا جائزہ لیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم بھی گناہوں کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اسے ہم نے اڑا دیا۔ یعنی گناہ کرنے میں اتنا مسلمان دلیر ہو چکا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ اسے گناہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، تائب ہو، تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے اور وہ شخص گناہوں سے تائب ہو بھی جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، نماز چھوٹ گئی، اس نے چھوڑ دی، یہ گناہ کب سمجھتا ہے کہ نماز کا ترک کرنا کوئی گناہ ہے۔ اسی طرح روزہ جان بوجھ ترک کر دیا، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ اور یہ باقی چیزیں جو ہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ گناہ تو انسان انہیں گناہ تصور بھی نہیں کرتا معاذ اللہ۔ یہ بڑی بڑی چیزوں کو انسان گناہ نہیں سمجھتا تو ان باتوں کو کہاں وہ گناہ تصور کرے گا۔ تو گویا کہ جو مثال سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو وہ منافق کی مثال بیان فرمائی کہ وہ گناہ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مسلمان اپنا اتنا ذہن بنا لے کہ اگر اس کی نماز قضا ہو جائے اسے اس نماز پر افسوس ہو کہ یہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی، اب اس کے بعد اسے افسوس ہو، اس پر جو ہے وہ نادم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے پیش نظر ہو کہ میرا رب مجھ سے حساب لینے والا ہے، اور یہ بچہ جانتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، تو اس چیز کا خوف رب العالمین کی بارگاہ سے رکھے تو یہ اگر توبہ کرے گا، کوشش کرے گا پھر نماز پڑھنے کی، تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی ہدایت عطا فرمائے گا کہ نماز کا وقت ہوگا تو خود بخود اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ آپ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب تک نماز پڑھ نہیں لیتے سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا۔ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی لذت بندے کے دل میں پیدا فرما دی ہے۔ وہ جب تک نماز نہ پڑھ لے، جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز اگر فرض ان سے جماعت چھوٹ جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہو پاتے، رات کو انہیں نیند نہیں آتی جب تک نماز ادا نہیں کر لیتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم پر ایسا اس نے کرم فرمایا کہ واقعی ہمیں نیند نہ آئے جب تک ہم نماز نہ ادا کر لیں۔ تو ایک انسان اگر ایسا ذہن بنا لے اور گناہ کو گناہ سمجھے تو پھر اسے توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے
اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسا منافق ہے اپنے ناک سے مکھی کو اڑا دیتا ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی سے سمجھتا اور اتنا پھر دلیر ہوتا چلا جاتا ہے کہ حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ اگر تائب ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، پھر اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تائب نہیں ہوتا، پھر گناہ کرتا ہے تو یہ نقطہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر نصیحت کی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی سیاہی کو بھی دور کرے، کہ کوشش کرے کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے۔ اب اگر ایسی توبہ کوئی شخص کرے، یعنی آدمی ہی سمجھتا ہے کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اس سے گھبرائے نہیں کہ اگر گناہ سرزد ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا، رب کی بارگاہ میں آئے، سچی توبہ کرے، توبہ کرتے وقت اس کی حالت یہ ہو کہ یا اللہ اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو اپنے کرم سے معاف فرما دے جو غلطی ہوگی، اب کوشش کروں گا گناہ سے بچنے کی۔ پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر آ کے تائب ہو جائے، پھر اس کی حالت توبہ کی ہو، تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح اگر وہ 100 مرتبہ بھی توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو گناہ سے باز نہیں آتا، گناہ سے جو تو باز نہیں آتا، گناہ کرتا رہتا ہے بار بار، تو توبہ سے کیوں رکتا ہے؟ توبہ سے بھی تو باز نہ آ، جب گناہ نہیں چھوڑتا تو توبہ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تجھے سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اور ایک اور عمل جو بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ بہت بہترین اور مجرب ہے، اور شیطان پر ایسی مار ہے کہ اگر انسان اسی کو پکڑ لے تو بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان گھر سے باہر نکلا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کسی اجنبیہ عورت کو دیکھ لیا، نامحرم پر نظریں اس کی جم گئی، یہ گناہ ہے، اس نے گناہ کر لیا۔ اب یہ نادم بھی ہو، توبہ بھی کرے، اور کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرے، لازم کر لے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوا، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، استغفار کر لے 50 مرتبہ۔ جھوٹ اگر جس نے بول دیا، اب اس کے بعد یہ نادم ہو کہ مجھ سے یہ جھوٹ سرزد ہوا، تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا عمل اپنے اوپر لازم کر لے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوا تو میں یہ عمل کروں گا۔ یہ شروع میں تھوڑا مشکل ہوگا، یہ پڑھنا تھوڑا شروع میں مشکل ہوگا، لیکن جب عادت پڑ جائے گی تو اب جیسے ہی گناہ کی طرف نظریں اٹھیں گی، یہ عمل کرنا شروع کر دے گا، تو اب کیا ہوگا کہ شیطان اسے گناہ کی طرف مائل کرنا ہی چھوڑ دے گا، کہ یہ تو استغفار شروع کر دیتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، یہ تو توبہ کرنے لگتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ انسان اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لے، 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھنا شروع کر دے، اور یہ تو ہر مسلمان کو روزانہ ہی پڑھنی چاہیے کہ دن میں نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھے۔ غرض یہ کہ اگر ایسی توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ 100 مرتبہ بھی اگر توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم بندے ہو کر جب گناہ کرتے ہیں، وہ رب ہے، اگر کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ نہ بھی کرے، اس کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے انسان گناہوں میں مشغول ہو جائیں، اسے کوئی کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ساری کائنات ہی سجدہ ریزی کرنے لگ جائے، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی نیکیاں کرے گا، اپنے لیے کرے گا، گناہ کرے گا، اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ تو یہ اگر انسان کوشش کرے کہ میں توبہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا، توبہ سچی کروں گا، تو اب دیکھیں کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے۔ مسلم شریف میں 4 یا 5 حدیثیں اس مضمون کی نقل کی گئیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنی اونٹنی لے کر سفر پر روانہ ہوا، اس اونٹنی پر اس کا زادیرہ موجود تھا، کھانے کا سامان تھا، پینے کا سامان تھا، اور اس کا ساز و سامان تھا، جو کہ اتنا تھا کہ یہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ یہ جنگل کے اندر تنہا سفر اس نے شروع کر دیا۔ اب جب بیچ جنگل میں پہنچا ہے تو یہ تھکا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، تھوڑی دیر سستا لوں۔ اس نے اپنی اونٹنی جو تھی وہ اپنے پاس کہیں کھڑی کی، اور پھر اس کے بعد یہ سستانے کے لیے لیٹ گیا، اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی غائب تھی، وہ ساز و سامان جو اس پر لدا ہوا تھا، جو اس کے کھانے کا بھی تھا، پینے کا بھی تھا، دیگر بھی معاملات تھے، وہ اونٹنی جو ہے وہاں سے غائب تھی۔ اب اس نے بسیار کوشش کی اونٹنی کو ڈھونڈنے کی، دائیں طرف گیا، بائیں طرف گیا، ہر طرف اس نے دیکھا،
اسے اونٹنی نہیں ملی، اور جب یہ جد و جہد کوشش کرتا رہا تو اس میں تھک بھی گیا۔ اب حالت اس کی ایسی تھی کہ بالکل لاچار ہو چکا ہے، اور منزل اتنی دور ہے کہ وہاں یہ ویسے پہنچ نہیں سکتا بغیر سواری کے، اور نہ ہی بغیر کھانے پینے کے پہنچ سکتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی حالت اب ایسی ہے کہ وہ بالکل ایسا ہو چکا کہ اب اس کی جان نکل جائے گی۔ اب اس نے بہت کوشش کی اونٹنی ڈھونڈنے کی، اسی کوشش میں تھک بھی گیا اور تھکاوٹ سے چور ہو گیا۔ اب حالت اس کی یہ حدیث میں ارشاد فرمائی کہ یہ اپنے آپ کو یوں سمجھ رہا ہے کہ اب گویا کہ میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، میں زندہ نہیں بچوں گا، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز ہی میرے پاس موجود نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر ہے، اور یہاں اس صحرا کے اندر، اس جنگل کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے میں پی کر اپنی پیاس بجھا لوں، جسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں۔ تو اب یہ اس قدر مجبور ہو چکا کہ اس نے کہا کہ میں وہاں جہاں اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا تھا راستے میں، اسی مقام پر جاتا ہوں۔ اس مقام پر آیا، اور آنے کے بعد یہ اسی مقام پر اب پھر لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد اب اس کی نیت، اس کا ارادہ یہ کہ میں سو جاؤں کہ اب مجھے اسی میں موت آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انسان سوتا ہے جاگنے کے لیے، یہ سو رہا ہے مرنے کے لیے کہ سو جاؤں تاکہ میں مر جاؤں، کہ اب تو کوئی چارہ نہیں کہ میں زندہ بچوں گا۔ اور اس مقام پر اس لیے آ کر لیٹا کہ شاید کوئی آدمی یہاں سے سفر کرتا ہوا آئے تو اسے میری ہڈیاں ملے تو وہ میری ہڈیوں کو تو کم از کم دفنا دے گا، انہیں تو زمین کے اندر دبا دے گا، ورنہ تو یہاں کسی کے آنے کا بھی معاملہ مشکل ہے۔ تو یہ راستے میں آ کر اسی مقام پر لیٹا۔ اب نیند اس کو کیسے آئے؟ جو اتنی تکلیف میں مبتلا ہے، اتنی شدت کی بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، سواری جو ہے وہ اس سے گم ہو چکی ہے، اس کو جو ہے وہ مطلب نیند کیسے آئے؟ تو گویا کہ اسی حالت میں اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سوچ رہا ہے کہ بس اب موت آئی کہ آئی۔ نیند کی کوشش کر رہا ہے تو نیند نہیں آ رہی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی تگدو میں آنکھیں بند کر کے کافی وقت جب گزرا تو نیند نہ آ رہی تھی، اس کی آنکھیں کھلی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے یہ دیکھا کہ وہ اونٹنی جو زیادہ راہ والی تھی اس کے بالکل قریب میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی کو کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی، یعنی جو مرنے کے قریب جانے کے بعد وہاں سے واپس آیا ہے، جس کی حالت ایسی تھی کہ اب وہ سوچ رہا تھا کہ موت آئی کہ آئی، یہ وہاں سے واپس پلٹا، اس کا سامان بھی اسے ملا، اس کے اندر کھانے پینے کا بھی سامان ہے، اس نے اپنی پیاس بھی بجھائی، کھانا بھی کھایا، اس کے اندر پھر سے توانائی آئی، اب یہ وہاں اس منزل پر بھی پہنچے گا۔ تو جب یہ اونٹنی اسے نظر آئی، اس کی آنکھیں کھلنے کے بعد اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس آدمی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایسی حالت میں تھا، پھر وہ اس قدر جو ہے اس کے پاس وہ اونٹنی پہنچی، ہم اس کی خوشی کا معاملہ بیان ہی نہیں کر سکتے، بیان سے باہر ہے کہ اس آدمی کو کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مثال جو بیان کی تھی اس کا نتیجہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی ملتی ہے، وہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ تو گویا کہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو یہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن رب بندے سے خوش ہو رہا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے۔ تو جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے انسان کو کس طرف رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کرے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد یہ کہ اب جو یہاں سے حاضر نہیں ہو سکتے، سرکار کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، توبہ کریں، رجوع کریں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، وہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا عرب کا۔ یہ وفد جو تھا اس میں سارے کے سارے اشخاص بوڑھے تھے، ایک نوجوان آدمی تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ تائب ہو کر ایمان قبول کرنے آئے تھے کہ اب کفر سے تائب ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس نوجوان نے ان اشخاص کو کہ جو بڑی عمر کے تھے یہ کہا کہ تم سب کے سب سرکار کی بارگاہ میں جاؤ
اور اپنا سامان یہاں پر رکھو، اپنی سواریاں یہاں پر باندھو، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، تم سب کے سب وہاں پر جاؤ۔ یہ سارے اشخاص جو تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ نوجوان نہیں گیا، ان کے سامان کے پاس بیٹھا رہا۔ حضور کی بارگاہ میں اس وفد نے حاضر ہو کر توبہ کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر جب یہ پلٹ کر اپنے سامان کے پاس آئے اور اپنی سواریوں کے پاس آئے، اب اس نوجوان نے کہا کہ تم رکو، اب میں جاتا ہوں۔ اس نے اپنے ذہن میں نہ جانے کیا منصوبہ بنایا تھا، کس سوچ کے تحت وہ رکا تھا، اس کی تفصیل تو حدیث میں آگے بیان کی گئی، لیکن اس کی سوچ پر بھی قربان۔ یہ شخص جو تھا جب وہ سب واپس آئے تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بعد اس نے عجیب معاملہ کیا، حالانکہ ابھی اس کی پہلی ملاقات ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جا کر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمر مبارک سے پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اس نے، اور پکڑنے کے بعد اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استجیرک من النار، آپ مجھے آگ سے نجات دلوا دیں۔ یعنی انداز دیکھیں کہ سرکار کو کمر سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے آگ سے نجات دلوا دیں، میں یہ تمنا لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے جہنم سے آزاد فرما دیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب و غریب معاملہ، یعنی سامنے سے بھی آ سکتا تھا، آ کر بھی یہ بات بول سکتا تھا، کمر کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اس قوم نے کہا فقال القوم دعہ، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ، یعنی ادھر آ کر بات کر، سامنے آ کر بات کر، کمر سے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو اب جب صحابہ کرام نے یہ کہا تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے کہا واللہ لا اترکہ، قسم اٹھا لی، خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا، واللہ لا اترکہ حتی یجیرنی من النار، کب تک نہیں چھوڑوں گا؟ جب تک سرکار مجھے جہنم سے آزاد نہیں فرما دیتے۔ اب عشق کا ایک نرالا انداز ہے، ایک مطلب سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے بعد آپ دیکھیں کہ کس انداز میں یہ نوجوان جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، کمر کو پکڑا ہوا ہے، اور جب صحابہ کرام نے کہا کہ چھوڑو تو اب کیا قسم اٹھا لی کہ واللہ خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا، لا اترکو، نہیں چھوڑوں گا، حتی یجیرنی من النار، کب تک نہیں چھوڑوں گا؟ جب تک سرکار مجھے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتے، جب تک سرکار سند نہیں دے دیتے کہ جا تو جہنم سے آزاد ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ کہ کتنا خوش عقیدہ شخص یہ تھا، کیسا اس کا عقیدہ خوشبودار تھا کہ جانتا تھا کہ مشکل کشا اور حاجت روا یہی ہیں، ان کی بارگاہ سے اگر جو ہے وہ جہنم سے آزادی کی سند مل گئی تو رب بھی آزاد فرما دے گا۔ چنانچہ اس عقیدے کے تحت اس قدر اپنا ذہن رکھنے کے بعد عشق و محبت میں آ کر اس نے یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس بات پر ناراض ہوتے اور حضور کے چہرے پر کوئی ایسا معاملہ آتا تو صحابہ کرام زبردستی بھی اس کو ہٹا دیتے کہ چھوڑ، ادھر سامنے جا کر بات کر۔ اللہ کے محبوب مسکرا رہے تھے، اس کے عشق کا انداز دیکھ رہے تھے کہ کیسا مطلب دیوانہ اور عاشق ہے کہ آج تک کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جیسا یہ آ کر لپٹ گیا اور کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے جہنم سے آزاد فرما دیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور کیسی وہ بھیک سرکار کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے آپ جہنم سے آزاد فرما دیں۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو جانتے تھے صحابہ کرام کہ یہاں سے جب کوئی چیز مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، یعنی نہ تو یہاں سے کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے، نہ کہیں قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ اگر خدا کا در ہے تو یہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ جا تو جہنم سے آزاد ہے، اللہ بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ معاملہ کیا۔ اب سرکار کی کمر کو پکڑا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک سرکار جو ہے وہ سرٹیفکیٹ عطا نہیں فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو سدرہ سے بھیج دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہیں، اور حاضر ہو کر محبوب پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ارشاد فرماتا ہے کہ اجرہ من النار، اسے جہنم سے آزاد فرما دو۔ اور کیوں جہنم سے آزاد فرما دو؟ کہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر
اس طریقے سے التجا کر رہا تھا، جہنم سے آزادی مانگ رہا تھا، ان اللہ قد اجارہ، اللہ نے تو اسے پہلے ہی جہنم سے آزاد فرما دیا تھا، لیکن چونکہ مانگا اس نے آپ سے ہے۔ انداز بھی تو دیکھو نا، آپ سرکار کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا، حالانکہ سرکار چاہتے تو یہ ارشاد فرماتے بھائی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، جہنم سے آزادی تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کرو کہ وہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی کچھ دے نہیں سکتا، آپ دیکھیں اس حدیث میں سرکار کی بارگاہ میں صحابی عرض کر رہے ہیں، یعنی اور پھر حضور جو ہے اسے یہ نہیں ارشاد فرما رہے کہ تم جو ہے وہ اللہ سے جا کر مانگو، بلکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، انہیں جو ہے وہ عطا کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، یہ چاہیں جس کو جیسے چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اس جملے پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ میں نے اسے جہنم سے آزاد کیا، نہیں، اے محبوب اس نے سوال آپ سے کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ کر یہ طلبگار ہوا ہے کہ مجھے جہنم سے آپ آزاد فرمائے، تو اجرہ من النار، آپ ہی اسے جہنم سے آزاد فرما دیں، آپ اسے جہنم سے آزاد فرما دیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری عطا فرما دی۔ تو گویا کہ جب انسان تائب ہونا چاہے، توبہ کرنا چاہے، تو سب سے پہلا کام محبوب کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور جو وہاں حاضری کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا وہ جہاں کہیں بھی موجود ہے۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے عمل سے باخبر ہیں، وہ جہاں کہیں بھی موجود ہے سر کو جھکائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، محبوب کا وسیلہ پیش کرے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھے اس توبہ کی توفیق دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس وسیلے کو پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تواب اور رحیم پائے گا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور محبوب کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد کچھ ذکر و اذکار کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ تواب اور رحیم ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو اب دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب یہ گناہوں سے تائب ہونے والا ایسا ہے کہ کمل لا ذنب لہ، اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو سچی توبہ انسان کرے، خصوصاً ان لمحات کے اندر کہ جو اس مقدس مہینے کے آخری لمحات ہیں، یعنی کچھ دن باقی رہ گئے، پھر یہ مہینہ چلا جائے گا، اور اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور یہ تو عشرہ جو ہے بھی عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو انسان جو ہے خصوصاً افطار کے وقت اسی طرح جب بھی اسے موقع ملے توبہ استغفار کرے، اور خصوصیت کے ساتھ اس چیز کی طرف تائب ہو جائے، رجوع کرے کہ یا اللہ اب جو ہے اپنے آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا، پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھے اس مقدس مہینے میں عبادت کی توفیق بخشی، آئندہ بھی اس پر استقامت عطا فرما۔ تو یہ استقامت کی دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہیں کھول دے گا، آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دوسرا، سچی توبہ کے لیے اور رجوع اللہ کے لیے نیک صحبت ضروری ہے۔ صحبت صالحین جو ہے یہ انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ جہاں درس قرآن درس حدیث ہوتے ہیں آپ ان میں شرکت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان جب سننے کو ملتے ہیں، بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کوئی بیان کرے اور لوگ اسے جمع ہو کر سنیں، یہ بھی سوچ رکھا کریں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں ہی حاضر ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان سن رہے ہیں نا، سرکار کا فرمان سن رہے ہیں، گویا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہی حاضر ہیں، حضور کے کلمات سن رہے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے اس آدمی کے لیے جو ہفتے میں یا 15 دن میں کچھ وقت نکال لیتا ہے درس حدیث درس قرآن سننے کے لیے۔ تو اس طرح آپ وقت نکالیں، اور نکالنے کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت دین کے لیے اپنا صرف کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دنیا کے معاملات میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ کام کہ جو انسان کے پہلے اس پر تنگ ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی برکت سے ان میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رزق جس میں انسان تنگی پاتا ہے، قرآن و حدیث کی برکت سے اللہ اس میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ گھروں کی بے برکتیاں جو ہیں وہ درس قرآن اور حدیث میں شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے برکتی دور کر کے برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سارے انعامات جبھی ملیں گے جب ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور ان درس کے اندر شرکت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس مہینے کے جو دن باقی ہیں خوب ان میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔